اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے۔ اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو ایسا نہ ہو ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے۔ قابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نوکریاں نہیں دی، شیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی اور ایوان کے اندر آج شدید قسم کی بحث دیکھنے کو ملی۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کو کھری کھری سنا دی، شہباز شریف بھی چپ نہ رہ سکے اور شدید قسم کی تل کلامی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے۔ پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایوان کی حکومت کی پولیس کی اس حرکت کی بھرپور مذمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ تو آج اگر یہاں پر احتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا قطعاً مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ احتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں، جس کے لیے میں آج آپ کی توسط سے میں پورے پاکستان کے، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت، یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے، انہیں دیے گئے۔ ان نے کراچی کو یا غربال کیا، کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی، لوگوں کو کہا، باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں، اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا۔ پورا پاکستان جانتا ہے، یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور ان نے کسی کو یہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ اس پارلیمنٹ کو کس نے پاور دیا؟ میں نے دیا، ورنہ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، پارلیمنٹ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی کہ پریزیڈنشل پاورز دیے جائیں پارلیمنٹ کو، 18th امینڈمنٹ دی جائے، پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی پاور مجھ سے لی جائے۔ میں نے خود دیا، میں نے خود بلا کے رضا ربانی کو دیا، اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نوکریاں نہیں دی۔ شیم، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے، مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ، اس کو میں شاید نہ پہنچ سکوں۔ کہ ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا، مگر مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا، پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ مگر عام عوام، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے، اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے، نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی، نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا
जो हमें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी ये गेम निकल जाए, और फिर आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या नहीं हुआ है। आज असेंबली में आके पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं पहले भी जेल से आता रहा हूँ असेंबली में, तो ये हमारे लिए सरकार का मैं अखबारों में देखता रहा हूँ, इसमें कोई सदाकत नहीं कि किसी तरफ से भी ये कोई बजट आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया हो। अभी तक तो सऊदी अरेबिया से, दूसरे मुल्कों से कोई इमदाद आ जाती, कोई उनकी मशीनें आ जाती जो उसको रोकती। और सर आ जाइए, हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है, इतना एक्सपेक्टेड बजट है, इतने उसमें IMF के जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियाँ रो रही हैं, क्यों गरीब रो रहा है? खाएँ बढ़ाई हैं, उनके साथ साथ उस पर टैक्स भी लगा दिया है। अब टैक्स जब लगता है तो उतनी तनख्वाह उसको कम वसूल कर रहे हैं जो पहले टैक्स देने वाले हैं। और बाकी हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई धंधा करने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे चलने की बात कर लेते हैं और उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं ताकि ये ओनरशिप रहे। आज कोई और है, कल कोई और होगा, ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, बहरहाल वो चलता रहता है। तो मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है, भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ आमने सामने थे। आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये हुकूमत एक और तरमीम के बारे में सोच रही है, वो 27वीं आईनी तरमीम है, जिस हवाले से मौलाना साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी सूरत भी ये आने वाली तरमीम का में साथ नहीं देंगे और भरपूर मजम्मत करेंगे। और दूसरी जानब सरदार लतीफ़ खोसा ने नवंबर के महीने में इमरान खान के बाहर आने की पेशगोई भी कर दी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इमरान खान बाहर आ पाते हैं या नहीं।